الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، آج اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے جس رب العالمین نے ہماری زندگیوں کے اندر اس رمضان المبارک مہینے کو دوبارہ لائے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر روزوں کی فرضیت کو بیان کرتے ہیں۔ اے دنیا جہان کے اندر رہنے والے مسلمانوں، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ ہر بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے جو مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہوا ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے اوپر اللہ رب العالمین نے جو احکام نازل کیے ہیں وہ میرے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ مسلمانوں ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقین بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا، اور یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ 17 رمضان کو جنگ بدر کا مارکہ سجا۔ صحابہ روزے کی حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر میدان بدر کو سجاتے ہیں، اور 14 صحابہ میدان بدر کے اندر روزے کی حالت کے اندر کٹتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ محترم بھائیوں، رمضان المبارک کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے جہاد کو بھی فرض کیا، جہاں پر فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا۔ اسی آیت کے آگے جا کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا تھا۔ اسی طرح فرمایا ہم نے تم پر قتال کو فرض کیا ہے، لڑائی کو فرض کیا ہے۔ صحابہ میدانوں کو سجاتے تھے، میدان بدر کا سجا وہ بھی 17 رمضان کو، اور فتح مکہ ہوا وہ بھی رمضان کے اندر۔ محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی کے اندر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال جہاد کیا، میدان سجائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے اندر اپنے صحابہ کو لے کر جاتے ہیں، اپنے دندان مبارک شہید کرواتے ہیں، 70 صحابہ شہید کرواتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے توفیق دینا، اللہ میں تیرے راستے کے اندر کٹ جاؤں تو مجھے زندگی دے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ دعا کر دینے، اللہ میں تیرے راستے کے اندر کٹ جاواں، شہید ہو جاواں تو میں نے پھر زندگی دے، میں پھر لڑتا چلا جاواں۔ محترم بھائیو، آج بھی آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی میدانوں کے اندر کھڑے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ یہ میدان کے انشاءاللہ یہ میدان سجے ہوئے ہیں، انشاءاللہ سجتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاتا ہے، اس کا خون کا قطرہ پاک میں گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر، جب موت ایمان اور شہادت کو موت دے۔ کل روس بکھرتے دیکھا تھا، اب انڈیا ٹوٹتا دیکھیں گے، پھر برق جہاد کے شعلوں سے امریکہ جلتا دیکھیں گے۔ وہ اور ہوں گے کم ہمت جو ظلم و ستم بھی سہ نہ سکے، ظلم و ستم کے دھائے میں کلمہ حق بھی کہہ نہ سکے۔ جب میرے خدا کا غضب آیا، ایک پل بھی زمین پر رہ نہ سکے۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو بتا کر دم لیں گے۔ سوچ آئے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے۔ عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام شہادت پی لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔